گرین لائن کا فیتا آج باضابطہ طور پر کٹے گا۔ وزیر اعظم کراچی میں گرین لائن بس کا افتتاح کریں گے۔ اسد عمر کہتے ہیں 15 دن تک آزمائشی طور پر بسیں چلیں گی۔ 25 دسمبر کو گرین لائن بسیں باقاعدہ طور پر چلنا شروع ہوں گی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت نواز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگا رہی ہے۔ نالائق ٹولہ خود 3 سال میں ایک بھی اینٹ نہیں لگا سکا۔ گرین لائن کا علامتی افتتاح، رینجرز نے لیگی رہنماؤں کو روک دیا۔ اہلکاروں کی لیگی رہنماؤں اور کارکنوں سے دھکم پیل۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال لاٹھی لگنے سے زخمی۔ احسن اقبال کہتے ہیں ریاست کا زور صرف نہتے سیاسی کارکنوں پر چلتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا لیگی رہنماؤں پر عمران نیازی کے حکم پر رینجرز کے ذریعے بہمانہ تشدد کروایا گیا۔ مہنگائی کے ماروں کو ایک اور جھٹکا لگا دیا۔ نیپرا نے بجلی کا نرخ 5.25 روپے بڑھا دیا۔ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمت 4 روپے 74 پیسے بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اضافی رقم دسمبر کے بلوں میں وصول کی جائے گی۔ صارفین پر 60 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ چند دن قبل کے الیکٹرک کے صارفین کے لیے نرخ 4.25 روپے بڑھایا جا چکا۔ عمران خان کہتے تھے بجلی مہنگی کرنے والا وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں بجلی مزید مہنگی ہو گئی۔ یہ ہے عمران نیازی کے سستے پاکستان کی اصل حقیقت۔ حکومت الٹی چھری سے عوام کو ذبح کر رہی ہے۔ ہر ماہ بجلی کے بل عوام پر مہنگائی کا کوڑا بن کر برستے ہیں۔ IMF کے حکم پر بجلی کی مزید قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ بجلی 5.25 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، پیپلز پارٹی آج یوم احتجاج منائے گی۔ ملک بھر میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے۔ مہنگائی مقاوم مارچ کی خود نگرانی کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں بجلی مہنگی کر کے عمران خان عالمی کٹ پتلی کا روپ دھار چکے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ عوام کا معاشی قتل ہے۔ عوام کی جیبوں پر پہلے بھی اربوں کا ڈاکہ مارا گیا۔ اصلاحات سے پاکستان 70 کی دہائی کی طرح پھر علاقائی لیڈر بن جائے گا۔ تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سرکاری افسروں سے گفتگو، بولے سابق حکومتوں کی بدعنوانی کی وجہ سے بھاری قرضے ورثے میں ملے۔ کورونا کے دوران پاکستان کی معیشت کو سنبھالا، عالمی اداروں نے اعتراف کیا۔ کراچی میں مہنگا کیے جانے کے باوجود سرکاری نرخ پر دستیاب نہیں ہے دودھ۔ کمشنر کراچی نے سرکاری ریٹ 120 روپے لیٹر مقرر کیا۔ دودھ فروشوں کی جانب سے 140 روپے فی لیٹر میں فروخت جاری۔ ضلعی انتظامیہ کے مختلف علاقوں میں چھاپے، گرام فروشوں کو جرمانے۔ کراچی میں اومیکرون ویریئنٹ پہنچنے کا خدشہ، 3 مشتبہ مریضوں کے نمونے اسلام آباد ارسال۔ نمونے مزید تصدیق کے لیے وزارت صحت سندھ نے NHI کو بذریعہ پرواز بھیجے۔ کورونا کے ویریئنٹ اومیکرون کا پھیلاؤ تیز ضرور ہے، لیکن یہ اتنا مہلک نہیں۔ طبی ماہرین نے اومیکرون کو قدرت کا تحفہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اومیکرون سے کورونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے، صحت پر اس کے خطرناک اثرات نہیں ہوں گے۔ اس وائرس کی شدید نہیں، ہلکی علامات سامنے آئی ہیں، جس میں عالمی وبا کے خاتمے کی رفتار تیز ہونے کا امکان ہے۔ گورنر سندھ نے بلڈنگ ریگولرائزیشن آرڈیننس 14 اعتراضات لگا کر واپس کر دیا۔ عمران اسماعیل نے کہا بلڈنگ ریگولرائزیشن آرڈیننس کے کئی پوائنٹس پر ابہام ہے۔ اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی اس آرڈیننس کی مخالفت کر چکی۔ گورنر میڈیا سے گفتگو میں بولے سندھ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آرڈیننس لانے کی کوشش کر رہی ہے۔
آرڈیننس پر گورنر سے ملا، چائے پی، کسی قانون پر بات نہیں ہوئی۔ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بلدیاتی قانون کو بہتر بنانے کی یقین دہانی، کہتے ہیں اپوزیشن نے بلدیاتی ایکٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کا کام مؤخر کر دیا۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں ای وی ایم کا استعمال ہوگا۔ 3900 ووٹنگ مشینوں کی فراہمی کے لیے الیکشن کمیشن کا وزارت سائنس کو خط۔ تکنیکی معاونت، پروجیکٹ مینجمنٹ، سپورٹ سروسز، مشینوں کی ٹیسٹنگ، کوالٹی کنٹرول بھی طلب۔ دوسری جانب شبلی فراز کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ سمیت نئے قوانین پر عمل درآمد سے متعلق تبادلہ خیال۔ کیا پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس چلے گا؟ الیکشن کمیشن پیر کو فیصلہ کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس پر اجلاس۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ الیکشن کمیشن کا اسکروٹنی رپورٹ پبلک کرنے سے پہلے مکمل جائزہ لینے کا فیصلہ۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو 50,000 روپے جرمانہ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے علی امین گنڈاپور کو وارننگ جاری۔ دوبارہ خلاف ورزی پر نااہلی کا عندیہ بھی دے دیا۔ گنڈاپور نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ سانحہ سیالکوٹ علماء کرام کی اپیل پر آج ملک بھر میں یوم مذمت منایا جائے گا۔ آن جہانی پریانتھا کمارا کی یاد میں لاہور میں سول سوسائٹی نے شمعیں روشن کی۔ شرکا کا واقعے کے ذمہ داران کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ راولپنڈی میں مسیحی اور ہندو برادری کا احتجاج۔ ملزمان کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ سیالکوٹ بار کا اعلان، کیس کی سماعت جیل میں روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ حکومت سندھ نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات 20 دسمبر سے 1 جنوری تک ہوں گی۔ اسکول 3 جنوری سے دوبارہ کھولے جائیں گے۔ سربراہ پاک فضائیہ سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات۔ پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سفیر نے پیشہ ورانہ مہارت اور خود انحصاری پالیسی پر پاک فضائیہ کو سراہا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کا فضائی فوج میں تعلقات کے فروغ کا عزم۔ بنگلہ دیش میں کلین سویپ کے بعد قومی ٹیم کے کئی ارکان وطن واپس پہنچ گئے۔ بیشتر کھلاڑی ڈھاکہ سے دبئی کے راستے کراچی پہنچے۔ چند کھلاڑی آج لاہور پہنچیں گے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم بھی پاکستان پہنچ چکی۔ کورونا ٹیسٹ کلیئر ہونے پر کھلاڑی آج نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گے۔ پاک ویسٹ انڈیز سیریز 13 دسمبر سے کراچی میں شروع ہوگی۔ میڈم یہ آپ کو بھی پتا ہے آپ نے کیا نہیں کیا یا کیا کیا ہے۔ اپنی انسلٹ مزید نہ کروائیں، اس طرح کی نیچ اور گھٹیا حرکت کر کے اپنے جونیئر آرٹسٹ کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ نازیبا ویڈیو اسکینڈل، متاثرہ اداکاراؤں نے خوشبو خان کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ اداکارہ زارا خان اور مہک نور نے کہا ویڈیو اسکینڈل سے ان کی ذاتی زندگی متاثر ہوئی، انصاف فراہم کیا جائے۔ اداکارہ خوشبو نے الزامات مسترد کر دیے، شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں 14ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے افتتاح کیا۔ عالمی اردو کانفرنس میں دنیا بھر سے شعراء اور ادیب شریک۔ 4 روزہ کانفرنس میں ایک دن 4 سیشن ہوں گے۔ افتتاحی سیشن میں فنکاروں نے شاندار پرفارمنس پیش کی۔